أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے کریپٹو بٹ کوئن کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد یہ بحث پورے پاکستان میں زیادہ چھڑ گئی کہ کریپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس تناظر میں بات شروع کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم سے کہا کہ تم لوگ سود میں مبتلا ہو۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ تم رسیدیں استعمال کرتے ہو، سامان مال جو کچھ ہوتا ہے یا کرنسی ہوتی ہے، سونا چاندی، وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے اور تم اس کی رسیدیں بازار میں چلا رہے ہو۔ تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ اب یہ رسیدیں نہیں چلیں گی، رسیدوں کی جگہ اب ہمارے پاس نوٹ ہیں۔ تو صحابہ ان کرنسی کو، نوٹوں کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت نے چلا دی۔ یہ کیسے چلے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ملیشیا کے اندر ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے کلانٹن۔ انہوں نے 2010 عیسوی میں کہ بھئی یہ پیپر کرنسی جائز نہیں ہے، اس کی جگہ پر سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے جائیں۔ انہوں نے سکے جاری کر دیے۔ جب سکے جاری ہو گئے تو مسئلہ یہ آیا کہ سونے کی چاندی کی قیمت کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو جب وہ کوئی چیز خریدنے جاتے، دودھ لینا ہے، چینی لینی ہے، گھی لینا ہے، تو ان کو ریٹ میں مسئلہ بن جاتا کہ آج قیمت کتنی ہوگی، کیا قیمت ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر یہ ہوا کہ جب سونے چاندی کی قیمت بڑھنے لگی تو لوگوں نے ان نوٹوں کو، نوٹ تو نہیں تھے، تو لوگوں نے ان سکوں کو سٹور کرنا شروع کر دیا کہ ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے، تو وہ ان کے گھروں میں جمع ہو گئے، مارکیٹ سے غائب ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ ہو رہا تھا۔ جو اصل کرنسی ہے، جو اصل چیز ہے، جو زر ہے، سونا چاندی، وہ چل ہی نہیں سکا آج کے دور میں۔ تو یہ کرنسی پیپر مارکیٹ کیسے آئی، کریپٹو، تو بعد کی بات ہے۔ یہ مختلف ادوار میں آتی رہی، لیکن اس کے پیچھے سونے کو رکھا جائے، یہ فیصلہ کیا گیا، مختلف ممالک نے مل کر کیا۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بین الاقوامی کرنسی ہونی چاہیے، وہ ڈالر بنا دی گئی کہ امریکہ سیکیورٹی دے گا، اگر کسی کو ڈالر کے بدلے سونا درکار ہوگا تو امریکہ واپس کرے گا۔ 1965 میں جب ڈالر زیادہ چھاپ دیا گیا سونے سے، تو فرانس نے کہا کہ میرا سونا واپس کرو۔ تو فرانس نے جب سونا واپس لینا شروع کیا تو باقی ملکوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی سونا واپس کرو۔ پھر جب دباؤ بڑھنے لگا تو 1971 عیسوی میں امریکہ نے کہا کہ ہم کسی کو بھی سونا واپس نہیں کریں گے، بس ڈالر ہی ہے اصل کرنسی، یہی چلے گا۔ اب اس کے پیچھے سے سونا ہٹ گیا، اور باقی ملکوں میں بھی اب یہی چل رہا ہے کہ جو سونے کی ذمہ داری تھی حکومت کی، جیسے روپے ہے اس کے پیچھے، وہ بھی اب کام اس طرح نہیں کر رہی، جتنا سونا ہوگا اتنی کرنسی چھپے گی، یہ نہیں چل رہا۔ اور اصل چیز ڈالر بن گئی ہے آج کل، تو ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہیں رسیدیں، جو کہ پہلے منع تھی، اب چل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو چیز چلنی ہوتی ہے، حکومتیں چلا دیتی ہیں، وہ چلتی ہے۔ علماء کا کام نہیں ہوتا کہ ان کو روکیں، چلائیں وغیرہ، یہ حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور جیسے علاقے میں چیز چل پڑتی ہے۔ اسی طرح کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے مدینہ کے باغ ایک میں سے کھجور کے، کچھ لوگ کھجور کو، نر کھجور کا بور دے رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کر رہے ہیں، فصل اچھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے نہیں کیا، اگلے سال فصل کھجور کی اچھی نہیں ہوئی، لوگوں کو نقصان آ گیا اس سال۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نقصان آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ تمہارے ہیں، اپنے ہیں، تم جس طرح
ان کو سمجھتے ہو اسی طرح چلو۔ تو یہ کرنسی کے معاملات بھی اگر ان کے اندر سود، جو چیزیں منع ہے، سود ہو، غرر ہو، یہ کاروبار میں وہ تو منع ہے، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں جو بنیادی طور پر حرام ہیں تو پھر معاملات میں علماء کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو چیز چل پڑتی ہے، جیسے علماء روک ہی نہیں سکتے، پیپر کرنسی کو جیسے روک لیا، نہیں روکی نا، تو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح جیسے پیپر کرنسی چل گئی، بعد میں جب ملکوں نے چلا دی تو چل گئی، علماء نے کہا کہ ناجائز ہے ناجائز ہے، لیکن پھر علماء بھی استعمال کر لیں گے سب کچھ۔ اسی طرح یہ ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی اب وقت کی ضرورت بن چکی ہے، یہ رکنی ویسے بھی نہیں ہے۔ جب ویسے رکنی ہی نہیں ہے، چلنی ہے، اور حکومت پاکستان بھی اس پر کام کر رہی ہے، اس کو لیگلائز کرنے کے لیے حکومت پاکستان کام کر رہی ہے، تو یہ چیز نہیں رکنی۔ اب رہ گئی بات، کیا اس کے اندر سود ہے؟ ہاں، سودی کاروبار کریں تو سود ہے، لیکن ویسے کرپٹو کرنسی سود ہے ویسے تو نہیں ہے۔ آپ بینانس پر، اوکے ایکس پر سپاٹ ٹریڈنگ کریں، کوئی سود نہیں ہے، چیز خریدیں بیچیں، آپ کی مرضی۔ اور کیا اس میں دھوکہ دہی وغیرہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز آپ بٹ کوائن لیتے ہیں، جتنی لیتے ہیں اتنی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود رہے گی، اور سیکیورٹی اتنی ہے کہ بہت زیادہ، ایسے چوری نہیں ہو سکتی۔ چوری کرنے کے لیے کوئی انٹرنیشنل لیول کے بڑے چور، ہیکر، وہ کرتے ہیں کبھی تو بڑے اکاؤنٹس کی، کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر وہ بھی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہماری یہ دوسری چیزیں چوری ہو جاتی ہیں آسانی سے، اتنی آسانی سے یہ چوری نہیں ہوتی، اور کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوتی۔ جو چیز آپ لیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگی، آپ جیسے چاہیں ٹرانسفر کریں، جدھر کریں، جس کو بیچیں، جیسے بیچیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے، جب بیچیں جب نہ بیچیں۔ یہ اس طرح کے نہ کوئی غرر ہے خاص، نہ کوئی دھوکہ ہے، اور نہ ہی اس میں ہاں سود تو جیسے باقی معاملات میں رقم آپ اپنی کرنسی میں سود کا کاروبار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، ادھار بھی یہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آگے لازمی آ رہی ہے، اور کافی ساری جگہوں پر، کیا پوری دنیا میں چھا چکی ہے یہ۔ جہاں حکومتوں نے منع کیا تو داخل ہو چکی ہے، نہیں منع کیا تو داخل ہو چکی ہے۔ یہ اب دنیا کے اندر کافی ساری چھا گئی ہے، اور آگے اس نے ہر شخص کی ضرورت بننا ہے۔ تو جو چیز آ رہی ہے، ہر شخص کی ضرورت بن رہی ہے، تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے قبولیت پکڑنی ہے۔ جب پکڑنی ہے تو ایسی چیزوں کو منع کرنے سے، علماء کی بدنامی کرنے سے کہ علماء حرام پہلے کہتے تھے پھر آپ قبول کر رہے ہیں، اور ویسے بھی اس کے اندر میرے خیال میں تو ایسی کوئی جو حرام چیز مین ہوتی ہے، غرر یا پھر سود وغیرہ، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اور مال، اس پر قبضہ، تو قبضہ جیسے ڈیجیٹل آپ کے پاس کرنسی ہے، جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں روپے ہیں، اب وہ بھی یہی رواج ہے کہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں ٹرانسفر ہاتھ میں نہیں آتے، اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ ہوتے ہیں، ہاتھ میں تو نہیں آتے، لیکن جس طرح ان کا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، آپ اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں، ادھر بھی آپ اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہی موجود ہوتے ہیں، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، کنٹرول کا طریقہ کار نیا آ گیا ہے، ڈیجیٹل چیز ہے، ڈیجیٹل طریقے سے کنٹرول ہوتی ہے، یہ ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ہاتھ میں وہ موبائل تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ کا جو سپیس، جو جگہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں ٹرانسفر کریں، بیچیں، جو کچھ کریں۔ اور باقی بھی کرنسیاں آج کل اسی طرح ہیں، ڈیجیٹل کرنسیاں بن گئی ہیں ساری، اپنا روپیہ بھی ڈیجیٹل ہے، آج کل لوگ لین دین سارا ڈیجیٹل طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں خاموشی ہی بہتر ہے کہ اس کو حرام کر دینے سے یہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ جب رکنے والی چیز نہیں ہے، چلنی ہے، تو پھر لوگوں کو پہلے اسے دور رکھنا، اور بعد میں جب آئیں اس پر تو مسائل ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ لوگوں کو پہلے سیکھنے ہی دیں۔